بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ویڈیو آپ دیکھیں گے تو یہ میری باتوں کو یقین سمجھیں گے کہ واقعی قیامت آنے والی ہے، کیونکہ قیامت کی جو نشانیاں حضور نے بتائی ہیں اس میں وہ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جو قیامت کی نشانیاں ہیں اس میں جو نشانی ہے کہ رشتوں کا تقدس ختم ہو جائے گا۔ آج ہم دیکھ لیں کہ کس طرح رشتے ہمارے پامال ہو رہے ہیں، رشتوں کی تمیز ہی ختم ہو چکی ہے۔ دوسرا کہ قتل و غارت وہ عام ہو جائے گی، اور کسی قتل کرنے والے کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ مجھے کیوں قتل کیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد قیامت کی جو بڑی ایک نشانی ہے کہ باپ بیٹے کو قتل کرے گا، بیٹا باپ کو قتل کرے گا، اور یوں اس طرح مطلب اولاد جو ہے ماں باپ کا مطلب قاتل ہوگی، اور ماں باپ جو ہیں وہ اولاد کے قاتل ہوں گے۔ ایسے روزانہ ایسے واقعات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، ہم ویڈیوز بناتے ہیں، ہم میڈیا پہ آپ دیکھتے ہیں، یہ ایک روٹین بنتی جا رہی ہے، مگر اس کی ہم حقیقت دیکھیں تو وہ خوفناک ہے۔ قیامت کے گویا آنے والی ہے، صرف اگر یہ کہیں کہ صرف کچھ عرصہ ہے کہ جس کے گزرتے ہی قیامت برپا ہو جائے گی۔ ناظرین، آج ایک ایسا خوفناک، اندوہناک، لرزا دینے والا ایک واقعہ گجرانوالہ میں پیش آیا کہ دو سگی بیٹیوں نے باپ کو رسیوں سے باندھ کر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی۔ ناظرین، یہ واقعہ آج کی اس دنیا کا ہے، ہمارے اس اسلامی ملک پاکستان کا ہے، جس کی آبادی 98% وہ مسلمانوں کی ہے۔ یہاں پر رہنے والے کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ گو کا ویسے ہی قتل جائز نہیں۔ اور پھر بیٹیوں نے سگا باپ اپنی ماؤں کے ساتھ مل کر انہوں نے باپ کو رسیوں سے باندھا، موٹر سائیکل سے پیٹرول نکالا اور اس کے اوپر چھڑک کر آگ لگا دی۔ ناظرین، یہ واقعہ ہے گجرانوالہ کا علی اکبر کا۔ علی اکبر جو گجرانوالہ کا رہائشی ہے، اس نے 3 شادیاں کر رکھی تھیں، 3 شادیاں، جس میں سے ایک اس کی بیوی یا فوت ہو چکی تھی یا اس کو طلاق دے چکا تھا، اور 2 بیویاں اس کی موجود تھیں اور 2 بیویاں اور 10 بچے تھے اس کے۔ یہ 2 بیویاں اور 10 بچوں کو لے کر گجرانوالہ میں ہی ایک کرائے کے گھر میں رہتا تھا۔ کرائے کے گھر میں رہتے کے باوجود اس کا گھر کا گزر بسر ہو ہی رہا تھا، جس طرح کے آج کے حالات ہیں۔ اب ہوا یہ، اس کی ایک بڑی بیٹی جو 16 سال کی تھی، جس کا نام انم ہے، جو اس کی دوسری بیوی کی بیٹی ہے، اور جو اس کی ایک 12 سال کی بیٹی ہے جس کا نام یشوا ہے، وہ اس کی پہلی بیوی سے بیٹی ہے۔ اور یوں دونوں بیٹیوں نے اپنی دونوں ماؤں کے ساتھ انہوں نے یہ کارروائی کی۔ انہوں نے مل کر، وہ جب گھر آیا اس کو رسیوں، پہلے نشہ آور ادویات یا نشہ آور کوئی چیز اس کو کھلانے کے بعد پھر انہوں نے اس کو رسیوں سے باندھا، مطلب کہ اس کو بیہوش کیا۔ بیہوش کرنے کے بعد اس کو پھر ایسی کارروائی کی کہ اس کو رسیوں سے باندھ کر اس کو جلا دیا۔ یہ مقدمہ اس کے اوپر درج ہو چکا ہے، مقدمہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ اس کی بہن مقتول ہے، جو قتل ہوا ہے، جس 2 بیٹیوں نے جو باپ کو قتل کیا، اس کی بہن جو فیصل آباد میں رہتی تھی، اس کو فیصل آباد میں اس کے رشتہ داروں نے، اس کے بہن بھائیوں نے اس کو کہا کہ تمہارا اس طرح بھائی لاہور جناح ہاسپٹل میں وہ ایڈمٹ ہے، اس طرح وہ جل چکا ہے، تو فوری لاہور پہنچو۔ اس کا کہنا ہے کہ میں لاہور پہنچی تو یہاں پر آ کر مجھے پتہ چلا کہ یہ اس طرح ہوا ہے۔ اور دونوں بیٹیوں نے یہ مطلب اس گناہ کو قبول بھی کر لیا، انہوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ ہم نے ہی اپنے باپ کو یوں جلایا ہے۔ اب دیکھیں کہ کیا ہوگا، مطلب آپ سوچ لیں کہ کیا ہوا ہوگا۔ کوئی گھریلو لڑائی جھگڑا ہوگا۔ اب گھریلو لڑائی جھگڑے میں ایسی بھی کیا چیز ہوگی کہ وہ 2 بیٹیاں ایسی کرنے پر مجبور ہوئی ہوں گی کہ وہ ان کی مائیں بھی، مطلب اس کی بیگمات بھی، 2 جو بیگمات ہیں اس کے ساتھ رہتی تھیں، وہ بھی اس کے ساتھ شامل تھیں۔ اب کوئی پیسہ نہیں تھا، غریب تھے، کوئی چیز نہیں تھی، کیا ہانڈی پکانے کو نہیں تھی، کچھ بھی آپ اندازہ لگا لیں، مگر اس حد تک کون جاتا ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہی چیز ہے کہ قیامت کی نشانی ہے کہ رشتوں کی تمیز ختم ہو چکی ہے۔ کوئی ذرا سی بھی بڑے بھائی سے بات ہوئی کرنے کی تمیز نہیں، ذرا سی بھی کوئی جھگڑا ہوا، باپ کو قتل کر دیا، کوئی جھگڑا ہوا، بیٹے کو قتل کر دیا۔ ابھی گزشتہ دنوں شادی والے دن بہن کی شادی تھی تو باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا۔ اب اس سے پہلے واقعہ چلے جائیں، بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا۔ لاہور کے ایک اقرا میڈیکل کے کمپلیکس کے جو وہ ہیڈ تھے، جو اس کے آنر تھے، اس کو کس نے قتل کیا؟ بیٹے نے۔
صرف گرل فرینڈ کو گالی دینے سے انکار کیا اور یوں اس نے اپنے باپ کو ہی قتل کروا دیا. اور اپنی آنکھوں کے سامنے جو کرائے کے قاتل تھے, اپنی آنکھوں کے سامنے انہوں نے گولیاں ماری اور بیٹا وہیں کھڑا تھا. تو بیٹے کی آنکھوں کے سامنے گولیاں ماری گئیں باپ, اور نہ اس نے بچایا کیونکہ وہ اس قاتل ہی اس نے منگوائے تھے, قاتل ہی کرائے پر اس نے ہائر کیے تھے جنہوں نے باپ کو گولی ماری. اور یوں یہ ایک قیامت قریب سے قریب آتی چلی جا رہی ہے. یہ جتنے علم اٹھتا چلا جا رہا ہے, علم آپ دیکھیں روزانہ آپ سنتے ہوں گے, سوشل میڈیا کا دور ہے, عالم دین, علم کے بڑے بڑے سمندر جو عالم دین تھے, بڑے بڑے شیوخ جو اس دنیا میں موجود تھے, جو احادیث اور دیگر کتب پڑھا رہے تھے, وہ اس دنیا سے جاتے جا رہے ہیں. کیوں؟ کہ قیامت کی یہ نشانی ہے کہ علم اٹھتا چلا جائے گا. اس مہینے میں جو میری اس کے مطابق تقریباً 10 سے زائد ایسے علماء ہیں, اکابر علماء, بڑے علماء جو اس مہینے میں فوت ہوئے. تو یہ قیامت کی قریب یہ نشانیاں ہمیں لے کر جا رہی ہیں. یہ جو واقعات کہ اب باپ کو پتہ ہی نہ ہوگا کہ مجھے کس بات پہ قتل کیا, اور یہ قیامت کے دن باپ نے گریبان پکڑا ہوگا اپنی بیٹیوں کا کہ مجھے کیوں قتل کیا. تو یہی یہ تو آج ہم سنتے آئے تھے کہ بیٹی وہ باپ کی, مطلب باپ بیٹا بدل جاتا ہے, بیٹی نہیں بدلتی. بیٹی تو وہ باپ کی سکی ہوتی ہے, بیٹی کی محبتیں باپ کی طرف ہوتی ہیں. مگر یہ کیسی بیٹیاں تھیں کہ انہوں نے اپنے باپ کو ہی نہیں بخشا, ان کا دل ذرا سا بھی نہیں تڑپا ہوگا, ان کے دل میں ذرا سی بھی کوئی بات نہیں آئی ہوگی کہ باپ ہے, ابو ابو کہتے ہیں ہم اسے. بچپن میں اس نے انگلیاں پکڑ کے چلایا ہوگا ان کو, بچپن میں اس نے اس کو ٹافیاں اپنی گود میں اٹھا کر چیز لا کے دی ہوگی, سکول لے کے جاتا ہوگا, چھوڑتا ہوگا, کھانا پینا, مطلب ہر چیز اس نے ناز نخرے اٹھائے ہوں گے. مگر ان بیٹیوں کے دل میں ذرا سا بھی رحم نہیں آیا ہوگا کہ وہ کر کیا رہی ہیں. یہ شیطان ہے. شیطانیت اس قدر حاوی ہو چکی ہے کہ ہم اپنا مذہب بھول چکے ہیں, ہم اپنا آپ بھول چکے ہیں, ہم اپنے رشتے بھول چکے ہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں اور ہم چاہ کیا رہے ہیں. آج یہ واقعات اگر اسی طرح ہی ہوتے رہے تو یقیناً قیامت قریب ہے. ہمیں اپنا محاسبہ کرنا پڑے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اگر کل قیامت ہے تو پھر ہم کس حال میں اللہ کے حضور پیش ہوں گے, ہم کیا اعمال لے کر جائیں گے, ہم کیا اپنے چیزیں لے کر جائیں گے جو اللہ کو ہم پیش کر سکے کہ ہم جنت میں ہمیں داخلہ مل جائے. ہم امتحان سے پہلے تیاری کرتے ہیں تو یہ گویا ہماری تیاری کا یہ وقت شروع ہوا چاہتا ہے. ہم اپنی تیاری کریں. قیامت کا, فتنوں کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کس ٹائم کیا چیز ہو جائے, انسان نہیں سوچتا. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کے ساتھ ہی ختم کروں گا کہ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. مسلمانوں کو اللہ ایمانی طاقت دے. رشتوں کے اندر جو یہ بات شروع ہو چکی ہے, یہ ایک لڑائی شروع ہو چکی ہے, رشتوں کے تقدس پامال ہوتا چلا جا رہا ہے. اللہ ہمیں رشتوں کی پامالی سے بچائے. اللہ ہمیں رشتوں کو سمجھنے کی توفیق دے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلائے, ہمیں اسلام کی ہدایت دے. آمین ثم آمین.